الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدے نہیں مردے، جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدے نہیں مردے، شک ہووے تاں تک لے آک قبراں تے دیوے بلدے۔ ولی اللہ دے مردے ناہی او کر دے پردہ پوشی، کی ہویا جے دنیا تو ٹر گئے نال خاموشی۔ اللہ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اللہ دے ذکر وچ دلاں دے سکون نے۔ پھر رب کائنات نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار جڑے میرے دوست نے، نہ انہاں نوں کوئی خوف ہوے گا، نہ وہ غمگین ہون گے۔ دنیا دا میدان ہووے، فرمایا محشر دا میدان ہووے، میرا ولی غمگین نہ ہوے گا۔ ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جڑے لوگ ایمان لائے اللہ کولو ڈردے رہے، وہ اللہ پاک دے ولی نے، اللہ پاک دے ولی نے۔ تے میں تہاڈے سامنے اج اس ولی دا ذکر کرنے جا رہا ہوں جڑا علاقہ پنجاب چنیوٹ دا والی، چنیوٹ دا بادشاہ حضرت خواجہ سید علاء الدین غزنوی چنیوٹی بن سید ولی الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ دا ذکر توانوں سنانے جا رہے ہوں کہ جنہ اج تو تقریباً 500 سال پہلے او چنیوٹ دیاں پہاڑاں دے اندر اللہ نو یاد کیتا، اللہ نے اج بھی انہاں دے مقام نو بلند فرما دیتا۔ حضرت خواجہ سید علاء الدین غزنوی چنیوٹی رحمت اللہ علیہ بن سید ولی الدین غزنوی کا شمار بھی ان قدیم اولیاء کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں آ کر غیر مسلموں کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ چنانچہ تاریخ میں آتا ہے کہ آپ
جانی حضرت سید علاء الدین غزنوی چنیوٹی پہلے مبلغ اسلام ہیں جنہوں نے چنیوٹ میں تبلیغ اسلام کا فریضہ سر انجام دیا۔ یہ تقریباً 950 ہجری کی بات ہے، تقریباً 845 ہجری کی بات ہے۔ آپ کے بعد سید محمد اسماعیل بخاری نے بھی وہاں فریضہ تبلیغ سر انجام دیا۔ حضرت خواجہ سید علاء الدین غزنوی چنیوٹی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش تو افغانستان کے علاقہ غزنی میں ہوئی، جس غزنی کو اولیاء کا شہر کہا جاتا ہے، اور وہاں سے بہت سے ولی ہندو پاک میں تشریف لائے، جن میں داتا علی حجویری لاہور والے سرکار، حضرت محمد عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر 7 شریف والی سرکار، اور جناب خواجہ سید علاء الدین غزنوی چنیوٹی کا نام قابل ذکر ہے۔ حضرت خواجہ سید علاء الدین غزنوی چشتیہ خانوادے کے بہت اعلیٰ سپوت ہیں، چنانچہ آپ کا سلسلہ نسب پیشوائے سلسلہ عالیہ چشتیہ جناب حضرت سید شریف الدین المعروف ابو اسحاق چشتی شامی رضی اللہ تعالی عنہ بن خواجہ سید محمد کاظم سے یوں ملتا ہے۔ جناب حضرت خواجہ سید علاء الدین المتوفی 950 ہجری بن سید ولی الدین المتوفی 900 ہجری بن سید محمد اسماعیل غزنوی المتوفی 865 ہجری بن سید حسام الدین المتوفی 805 ہجری بن سید جنید الدین بن سید زین الدین بن سید بدر الدین غزنوی بن سید قاسم شاہ بن حاجی سید حمید الدین المتوفی 602 ہجری۔ یہ سید حمید الدین اکا تواب ملک شام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہجرت کر کے نقل مکانی کر کے غزنی تشریف لائے تھے۔ حضرت سید حمید الدین رحمت اللہ علیہ بن سید محمد حضرت سید حاجی سید حمید الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ شام سے غزنی تشریف لائے تھے۔ آپ کے والد سید محمد کیف شامی رحمت اللہ علیہ، آپ کی تاریخ وصال 501 ہجری بن سید سعید الدین قاضی القضات بن سید شیخ قاز رحمت اللہ علیہ بن سید قطب الدین المعروف قطب شاہ شامی رحمت اللہ علیہ المتوفی 400 ہجری۔ بن حضرت خواجہ سید ابو اسحاق چشتی شامی پیشوائے سلسلہ عالیہ چشتیہ، تاریخ وصال آپ کی 362 ہجری، اور آپ کے والد ماجد جناب شیخ سید محمد کاظم المتوفی 301 ہجری رحمت اللہ تعالی علیہ، اور آپ کے والد سیدنا حضرت شیخ العرب رحمت اللہ علیہ ہیں۔ حضرت خواجہ سید علاء الدین غزنوی چنیوٹی کا سلسلہ نسب آپ نے سنا، چشتیہ خانوادے سے آپ کے خون کا تعلق ہے۔ حضرت خواجہ سید علاء الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ نے اول عمر پیشہ سپاہی پیشہ میں اول عمر گزاری۔ اس طرح آپ اپنے رب کو بھی یاد کرتے، جیسے قرآن میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا
والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، دن کو آپ اپنا کام کرتے اور شام کو آپ اپنے رب کائنات کو یاد کیا کرتے۔ اس طرح آپ اللہ کو بھی یاد کرتے، حاکم وقت کی خدمت بھی کرتے، جس کو دیکھ کر حاکم وقت بہت خوش ہوتا اور آپ کی بے حد عزت و تکریم کرتا تھا، کیونکہ آپ کا تعلق خاندان پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام کے خانوادے سے تھا۔ تقدیر الہی سے حاکم وقت انتقال فرما گیا اور اس نے اپنے پیچھے 2 بیٹے چھوڑے، جنہوں نے تخت و تاج کے اصول کے لیے آپس میں لڑائی شروع کر دی۔ یہ مغلیہ دور کی بات ہے، جس کی وجہ سے سارا غزنی اس لڑائی کی لپیٹ میں آ گیا۔ حضرت خواجہ سید علاؤالدین چونکہ صاحب کرامت اللہ کے ولی تھے، اللہ کو یاد کرنے والے تھے، آدھا وقت دنیا کے کاموں میں آدھا اللہ کی یاد میں گزارتے تھے، تو آپ کو یہ خون خرابہ پسند نہ تھا۔ اسی موجب آپ نے غزنی سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، اور براستہ ملتان چنیوٹ میں آ کر ڈیرا لگا لیا۔ یاد رہے کہ آپ خواجہ سید علاؤالدین رحمت اللہ علیہ پہلے مبلغ اسلام ہیں، جنہوں نے چنیوٹ میں شمع توحید و رسالت فروزاں کی۔ اس کے بعد سید محمد اسماعیل بخاری تشریف لائے بحوالہ تاریخ اسلام۔ سید علاؤالدین غزنوی کے متعلق تحفہ قادریہ 1292 ہجری کے چھاپا انڈیا سے جو لکھا گیا، اس میں ہے کہ چنیوٹ میں ایک دن آپ گھوڑے پر سوار ہو کر شہر سے باہر جا رہے تھے کہ آپ کو ایک روشن چراغ نظر آیا، جس کی روشنی نہایت ہی تیز اور نور سے لبریز تھی، اور اس کی دہشت سے گھوڑا زمین پر گرا اور گرتے ہی مر گیا، لیکن آپ صحیح سلامت رہے اور آپ کو خراش تک نہ آئی۔ لیکن یہ جلوہ دیکھنا تھا۔ یہ جلوہ دیکھ کر آپ نے اپنے سارے مال و اسباب کو اللہ کی راہ میں محتاجوں اور غریبوں میں بانٹ دیا اور خود پہاڑوں اور جنگلوں میں زندگی گزارنے لگے۔ اس وقت آپ کے صاحبزادے جناب سید نہال الدین، جن کی تاریخ وصال 1025 ہجری ہے، آپ کی عمر 14 برس تھی جب کا یہ واقعہ ہے، اور حضرت سید نہال الدین فرزند ارجمند ہیں حضرت سید علاؤالدین چنیوٹی رحمت اللہ علیہ کے، اور آپ کا مزار چکڑالی بدال نزد کلر سیدہ راولپنڈی کے قریب ہے، اور آپ والد ماجد ہیں شہنشاہ پٹھوہار لاڈلائے شاہ جیلان جناب حضرت دیوان حضوری سید محمد عبداللہ شاہ بشندوری رحمت اللہ علیہ کے، اور جد اعلیٰ ہیں سجادہ نشین حضرت پیر سید نعیم عباس شاہ مسعود آبادی کے بھی۔ اس طرح جناب سید علاؤالدین پہاڑوں میں اللہ کو یاد کرتے رہے، اور جناب سید نہال الدین اپنے والد کے مریدین کو رشد و ہدایت کرتے رہے۔ آخر وقت آیا، حضرت علاؤالدین بحکم الہی گھر تشریف لائے اور کچھ وقت بیمار رہ کے 950 ہجری کو واصل اللہ ہو گئے۔ آپ کا مزار پر انوار چنیوٹ میں مرجع خلائق خاص ہوا میں، جیسا کہ لکھا گیا، خانقاہ سید علاؤالدین وچ چنیوٹے ہوئی زیارت گاؤ عالمیاں دے آوے سن ہر کوئی۔
اور لکھتے ہیں کتاب کے اندر ولی الدین دا بیٹا پیچھے علاء الدین بلندی تس اول عمر سپاہی پیشا دل ہتھیاراں بندی غزنی اندر حاکم جو سا اے نوکر اس دے اگے علاء الدین جو ہتھیاراں حب دلے تے وگے جدر حکم کرے تس حاکم جاوے کم سواری حسب الحکم کھلوتا خدمت اوس حاکم درباری سبے کم درست کریں دا غزنی حاکم سندا نمک حلال انجام پہنچاوے حاکم پیش پسندہ تقدیر الہی مدت بعد وچ غزنی پیا فساد حاکم غزنی اتے حرات شور اے ملک بیداد حاکم غزنی دو برادر او آتش شور مچائی آپس اندر جنگ لڑائی ڈاڈی تم تمائی اس سے موجب علاء الدین نکلیا آہا جانی سمیت قبیلے غزنی ویچوں حالی ہمت شانی ٹریا خاص تیاری کر کے ہندوستان ولایت جد پوتا اندر جاچ نیوٹ عالی شان ہدایت اس راہ ملتانو آمدیاں خاص سکونت اوتھے کیتی سمیت قبیلے لتھایو تھے خاص دلے دی نیتی ظاہر ہوئے کل دے اتے جو اے راز سناواں مت کچھ فضل اساں تے ہوئے اجر حضوروں پاواں شاہ عباس ابن علی تاں محمد کاظم توڑی اندر نجف و شرک تمامی رحلت واگ نموڑی یعنی نجف اشرف دے اندر جمعیت شاہ علی دی عبد الرحمن دے ہتھوں ہوئی موت اس شاہ ولی دی شہید ہویا سن 40 ہجری کوفے اندر جانی پھر روزہ پاک جو نجف اشرف اندر اے دل جانی اور ابو اسحاق تو لے کے محمد حمید دے توڑی گزریاں پشتاں در شام ملک دے پک حسابوں لوڑی پھر قاسم شاہ تاں ولی الدین تک اے کرسیاں پچھانو غزنی اندر شک نہ ذرہ گزریاں دل تھی مانو جاں علاء الدین جو وچ چنیوٹ آیا آہا دل جانی خاص سکونت پکڑیو تھے موجاں خوشیاں مانی ایک دن شہر تھی بار آیا شب دیز اتے ہسوار چراغ پایا شب دیز جو ہویا بہت تھیا لاچار اوڑک یور زمین تے ڈٹھا تے نال علاء الدین پر خوف علاقت گھوڑے داؤں پائی اہل یقین مویا گھوڑا خوف مرگ دا دل اس دے وچ دہایا پھر اس سے سبب اسے ویلے
सारा माल उसे वेले दे मस्कीना कुल असबाब लुटाया आपू जंगल विच पहाड़ा गया अलाउद्दीन करदा याद खुदा नू दम दम हादी ऐले यकीन पिछे घर विच बेटा उसदा जनाबे शाह निहालुद्दीन 14 वरियां उमर उन्हां दी आहे समझ अमीन ए भी तर्क दुनिया कोलों रिया बहुता दूर अंदर शुगल जो इल्लल्लाह दे गर्क होया मसरूर साहिब ऐन बैन मुअय्यन आली जलवा पाया रोशन चंद बदर दे वांगण नूरो नूर सुहाया सुबहान अल्लाह क्या आली रुतबा जो याद खुदा नू कर दे दरियावां दियां मौजां वांगण कदी कदम ना हल दे रब्बे ताला दुनिया नू कहंदा दूरो ना पासों जेड़े याद अल्लाह नू कर दे तिन्ना कुर्ब अगासों हुण वेला वक्त विहाया सारा उत्तों आई रात हुण वेला वक्त विहाया सारा उत्तों आई रात 900 हिजरी सन 50 अलाउद्दीन वफात निहालुद्दीन जो बेटा है उसदा आह आली शान कफन नुहालन गोर जनाजा कीता उस सामान खानका सैयद अलाउद्दीन विच चन्योटे होई जियारत गाओ आलमियां दी आवे सुन हर कोई फिर कितने रोज शाह निहालुद्दीन रिया थाई यार पर ओढ़क डेरा चाया से ओथों पोताया पुठवार अंदर उना दिना दे आहा एक बुजुर्ग औलिया विच शहर तख्त पड़ी रहन वाला आली जात सफा और ये जो अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद अर्जमंद जनाबे शाह निहालुद्दीन और आपके आगे बेटे शहनशाह पोठोहार लाडला नायब महबूब गौस से आजम जनाबे अलहाज अलाफिज सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह बिशंदोरी जिनको गौस से पाक रजी अल्लाह अन्हु ने लक़ब दिया हाजी अलरमैन शरीफैन सुल्तान अल मुहद्दीन बुरहानुल नाशिकीन हुज्जतुल मुशाइखीन गौसुल मुस्तगीसीन कुतुबुल नकालीम इमामुल अंजुबा मादी अल औलिया मुगनी अल फुकरा मुक्तदा अल बुदला हादी अल मुतहय्यरीन हजरत दीवान हुजूरी बिशंदोरी सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह आप पोते हैं इन्हीं जनाब सैयद अलाउद्दीन गजनवी चिन्योटी के। और इसरार शमसी किताब के अंदर इसरार शमसी किताब के अंदर हजरत ख्वाजा पीर सयाल ने लिखा, आप लिखते हैं हजरत दीवान हुजूरी बिशंदोरी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद शरीफ से वापस जब बैत करने के लिए दिल्ली जा रहे थे, वहां से वापसी पर आप अपने दादा हुजूर जनाब सैयद अलाउद्दीन गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे सलाम के लिए हाजिर हुए और उसके बाद रात आपने तोनसा में गुजारी। फजर का वक़्त था। हजरत सैयद अब्दुल्ला पाक दीवान हुजूरी बिशंदोरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाने लगे, खुशबू आ रही है इस इलाके में, अल्लाह का वली पैदा होगा जिससे ये इलाका रोशन हो जाएगा। तो हजरत पीर सयाल शमसुल आरिफीन सयालवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, आप लिखते हैं कि आपकी ये बात सच्ची हुई। आपकी पेशन गोई के 200 साल बाद पीर पठान जनाब ख्वाजा सुलेमान तोनसवी हमारे पीरो मुर्शद पैदा हुए। तो ये पेशन गोई किसकी थी? हजरत सैयद अलाउद्दीन गजनवी चन्योटी के पोते जनाब सैयद
عبداللہ پاک دیوان حضوری بشندوری رحمت اللہ علیہ کی تو اللہ پاک کے دربار میں استدا ہے شہنشاہ پٹھوہار جناب دیوان حضوری کے دادا بادشاہ ہیں چنیوٹ کے آپ کے مزار مقدس پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آپ کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آل محمد کے اس خانوادے کو تا قیامت فیضان کا منبع بنائے، اور جو بھی سید علاء الدین غزنوی کے مزار پہ جائے اس کو رب کائنات بامراد فرمائے۔ حضرت غازی عباس کا واسطہ، حضرت امام حسین کا واسطہ، رب کائنات جو بھی تیرے ولی علاء الدین سید علاء الدین غزنوی چنوٹی کا سلام کرے اس کی مرادوں کو پورا فرما دے، یا اللہ ان کے صدقے ہمارے حال پہ بھی رحم فرما دے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلِّ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔